ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو فائنینشیل سٹیبلٹی ہے اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. اور وہ کیوں ہے اسی کے حوالے سے آج بات کریں گے. اور جو سب سے میرے خیال میں نے جیسے کہا شہباز کے ہوش ربا انکشافات ہیں کہ عام الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو سرکار کی ملکیت میں چلنے والے ادارے ہیں, اگر پچھلے مالی سال 1 روپیہ سرکار نے ان کو دیا تو اس کے ریٹرن میں حکومت کو یا قومی خزانے کو صرف 1 پیسہ ہی ملا. تو مطلب اتنا بڑا نقصان جو ہے حکومت اور قومی جو خزانہ ہے وہ برداشت کر رہا ہے. کامران, سب سے پہلے تو تعریف وزارت خزانہ کی اور اس کے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی جس نے اتنی زبردست رپورٹ دی. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ حکومت کے ہی اگینسٹ ہے لیکن میرٹ کے اوپر ہے. عمومی طور پر ہم اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو وہ میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتے, ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. تو یہاں پہ دس از اے ونڈرفل رپورٹ. اور اس میں ایز اے جرنلسٹ ہمیں جو سٹوریز ملتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ حکومت کو خود اس رپورٹ کو پڑھ کر اپنی جو گورننس ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم جتنے بھی یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, جو سرکاری ملکیتی ادارے ہیں, بیسیکلی ٹیکس پیئرز کے پیسے سے یہ چلتے ہیں, ان کے حالات ہر سال خراب ہو رہے ہیں. اور یہ جو مالی سال 2024-25 ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کا پہلا مکمل مالی سال. آپ کو پتا ہے کہ اپریل 2024 میں وہ گورنمنٹ میں آئے تھے, لیکن انہوں نے اپنا جو پہلا بجٹ دیا وہ جون 2024 میں دیا, جس کا آؤٹ کم یہ آپ کو رپورٹ دکھا رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا پاور منسٹر کو, وزیر اعظم کو, وزیر خزانہ کو تعریفیں کرتے ہوئے کہ ہم نے بہت زیادہ گورننس کی اصلاحات جو ہے انٹروڈیوس کروائی ہیں. لیکن یہ جو رپورٹ ہے ان سارے دعووں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے. جو سب سے بڑا کلیم یہاں پہ جو بلکہ ایک شاکنگ ہے کہ جتنی بھی ایک فسکل سپورٹ ان اداروں کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے دی, اگر 1 روپیہ دیا تو 1 روپے کے اوپر ان کو جو ریٹرن ملا وہ 1 پیسے کا ملا. تو ایسی صورت میں تو ایسے اداروں کو بغیر پرائیویٹائزیشن کے ہی بند کر دینا چاہیے. بٹ اس سے بڑھ کر جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بھی ان کی بیڈ گورننس ہے, ان کے بورڈز کے اوپر بڑے بڑے بابوز بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ سالانہ ان کو بورڈ کی فیس ملتی ہیں. تو جو وزارت خزانہ کا میرے لیے جو سب سے زیادہ اسٹرائکنگ کامنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان اداروں کی وجہ سے, ان کا جو بڑھتا ہوا قرضہ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی فائنینشیل سٹیبلٹی اور اس کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ دیٹ از انڈر تھریٹ. دس از اے ویری گلیئرنگ کامنٹ اینڈ کمنگ فرام دی فائنانس منسٹری اٹ از ناٹ اے اسمال کامنٹ. It has long term implications in a sense کہ وزارت خزانہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کی لانگ ٹرم سے بات کر رہی ہے. اب وہی وزارت کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ جو ادارے ہیں یہ ہمیں لے بیٹھیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا. آئی تھنک یہ اچھی بات ہے. عام طور پر جو ہمارے حکومتی ادارے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پازیٹیو پکچر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے جو نقصانات ہیں وہ ہماری معیشت کے لیے, ہماری فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے, تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کیونکہ ایک طرف سے حکومت جو ہے عوام سے یا باقی ٹیکس اکٹھا کرتی ہے, تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جیسے چھنی میں پانی ڈالتے جائیں, آپ پانی ڈال رہے ہیں تو وہ پانی نکلتا جا رہا ہے, تو یہ بلیڈ کر رہا ہے نا آپ کی اکانومی کو, یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے چند دن پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا اور اخبار میں بھی کہ اس وقت یہ رپورٹ تو باقاعدہ ریلیز نہیں ہوئی تھی, ہم نے ایکسکلوسیو اسٹوری کی تھی کہ ان کے جو نیٹ لاسز ہیں 1 سال کے اندر اس میں 301% اضافہ ہوا نیٹ لاسز میں 1 سال کے اندر, which is an alarming number اور it reflects very poorly on the government of Prime Minister شہباز شریف. اس میں کامران اگر فسکل سپورٹ کی بات کریں, ناظرین پچھلے سال حکومت نے جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا جو لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر, ہاؤسنگ کے اوپر, ان کی شیلٹر, ان کی صحت, ان کی تعلیم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے تھا, اس پیسے میں سے انہوں نے پیسہ نکال کر 2100 ارب روپے کی فسکل سپورٹ ان اداروں کو دی, جو اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 34% زیادہ تھی. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ان اداروں کو کہ یہ جو ادارے چلتے رہیں, یہ ڈیفالٹ نہ کریں, ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں. اس فسکل سپورٹ کے علاوہ ان کو 2200 ارب روپے کے برابر سوورن گارنٹیز دی گئی. مطلب یہ حکومت کی گارنٹی کے اوپر یہ جا کے کمرشل بینکوں سے قرضہ اٹھا لیں. وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں اس میں 52% 1 سال کے اندر اضافہ. بٹ جو بھی حکومت ان کو دیتی رہی اور کس مد میں دیتی رہی, ان کو گرانٹس ملی, ان کو سبسڈیز ملی, ان کو قرضے ملے, ان کو سوورن گارنٹیز ملی, اور بدلے میں جو حکومت کو ملا ٹیکسز ملے, ڈیویڈنڈز ملے, لیویز, رائلٹیز, اس کے علاوہ انٹرسٹ پیمنٹس. تو وہ صرف کتنی تھی نیٹ, اگر یہ فسکل سپورٹ کو آپ مائنس کر دیں 41 ارب روپے کی ان کو حکومت کو نیٹ کیش جو ملا ہے ان اداروں سے 41 ارب کا.
اور یہ اس سے پچھلے سال سے کتنا کم تھا 91%, کیونکہ 2023-24 کا جو سال تھا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی یہ نمبر کو 458 ارب روپے تھا اور یہ اس سے کم ہو کر 41 ارب روپیہ رہ گیا. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. یہ جو کمپنیز ہیں جتنی بھی یہ جو اپنے ریونیوز ارن کر رہی ہیں اور جو ان کے آپریشنز ہیں اس کی کیا صورتحال ہے. جو ان کے آپریشنل ایکسپینسز ہیں اگر یہ 100 روپیہ یہ کمپنیاں خرچ کرتی ہیں تو ان کو جو ریونیو 100 روپے کے اوپر ملتا ہے وہ 80 روپے ملتا ہے. اس سے زیادہ تباہی کی جو صورتحال ہے کامران وہ نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی بھی جو سیکٹر ہے وہ اس میں ایکسکلوڈڈ نہیں ہے. اوور آل تو کمپریہنسو رپورٹ ہے. جو سیکٹر اس وقت شدید خطرات میں یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں آپ کا آئل سیکٹر, گیس سیکٹر, پاور سیکٹر, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کے ہیں, انفراسٹرکچر ہے, انشورنس سیکٹر ہے, ٹریڈنگ, مینوفیکچرنگ, یو نیم اینی سیکٹر جو گورنمنٹ کی ملکیت کے اندر ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ ایک شدید خسارے کی اس کی جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اور اب یہ جو رپورٹ تو اچھا کام کیا وزارت خزانہ لے آئی ہے اور ادروائز بھی باتیں اپنی جگہ پہ پرائم منسٹر بھی اور یہ گورنمنٹ دعوے تو کرتی رہتی ہے, وہ پاور سیکٹر ہو باقی جتنے شعبے ہوں کہ اس میں اصلاحات لانی ہے. آپ نے خود کہا کہ بورڈ آف جو ان کے بورڈز ہیں ان کے اوپر پرائیویٹ لوگوں کو لانے کی بھی کوشش کی, لوگ آئے بھی, لیکن جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے مزید تنزلی کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم سمجھیں گے کہ ویک اپ کال ہے کہ خود وزارت خزانہ جب کہہ رہی ہے اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ آپ کی معیشت کے لیے آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے, اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے بٹ کمنگ فرام دیم کہ اب خود وہ ایکنالج کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں بات ہوتی رہی, یہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بلیک ہول ہے. تو کیا اس رپورٹ کے بعد یہ صرف رپورٹ آ گئی, ہم نے پروگرام میں ڈسکس کر لیا, باقی ٹیبلوں میں چلی جائے گی اور بس آرکائیو میں چلی جائے گی, یا اس پہ کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ میرا نہیں خیال اس پہ کوئی خاص ایکشن ہوگا. اب یہ رپورٹ آپ کو پتہ کیوں آتی ہے, یہ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ پتہ آپ کو کیوں بنا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بھی غیر ملکی قرضہ تھا. اس کے اوپر بھی ورلڈ بینک نے بہت زیادہ فورس کیا, اے ڈی بی نے پاکستان کو بہت زیادہ فورس کیا, آئی ایم ایف ان چیزوں کو ریگولرلی مانیٹر کر رہا ہے, تو اس لیے ان کو بہت ساری رپورٹس دینی پڑتی ہیں. لیکن وہ رپورٹ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے پھر ادروائز گورنمنٹ خود یہ رپورٹس نہ آتی, لیکن اس میں ہاں خود شاید نہ آتی, بٹ یہ ہلکی رپورٹ بھی دے سکتے تھے. جو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ اور وزارت خزانہ میں, انہوں نے بڑی تگڑی رپورٹ بنائی ہے اور بہت کم عرصے کے بعد میں نے ایسی رپورٹ دیکھی ہے فرینکلی, جس میں ہر طرح کا اس کے اندر انالیسس دیا ہوا ہے. اور اس میں جو آپ نے بات کی پرائیویٹ سیکٹر کی اور گورنمنٹ کی ویک اپ کال, نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا, جو بیوروکریسی ہے نا وہ کھا گئی ہے اس سسٹم کے اندر. اس سسٹم کو انہوں نے ان بورڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ ہیفٹی جو فیس لے رہے ہیں, کچھ جگہ پہ ایکس آفیشیو ممبرز ہیں, کچھ جگہ پہ یہ جو ہے وہ ایکس آفیشیو ممبرز نہیں ہیں پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عجیب سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. جو آپ ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے 6-7 جس میں جو کہ بائی لیٹرل ہیں, کسی میں کویت آپ کا پارٹنر ہے, کسی میں سعودی عربیہ ہے, کسی میں کوئی اور یو اے ای ہے, اس کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہاں پہ اپنے من مرضی کے لوگ بٹھائے, وزارت خزانہ نے بٹھائے ہوئے ہیں جس نے یہ رپورٹ لکھی ہے, ان کے ایڈیشنل سیکرٹریز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بری حالات ہیں وہاں پہ, اور لوگوں کو وہاں پہ سو کہ ایک ایسے بورڈ کے اوپر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ اس کے جو چیئرمین تھے جو فورن نیشنل ہیں, انہوں نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے یہ صورتحال آپ نے اسی طرح ہم پہ آپ نے اپنی چیزیں آپ نے ٹھونسنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس پہ ریٹیلیٹ کر سکتے. اتنی صورتحال خراب تھی. اب آپ کر لیتے ہیں ایون کہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ ہیں, جو پاور سیکٹر کے اوپر خاص طور پر اگر آپ دیکھیں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اوپر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے بڑے شاندار بندے لے کے آئے اور ایک دو جگہ پہ امپروومنٹ بھی آئی ہے. فیصل آباد کے اندر بہت اچھی امپروومنٹ آئی ہے, فیصل آباد ڈسٹریبیوشن جو کمپنی ہے. اچھا, اس کے اندر لیکن جو یہ رپورٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے, پاور سیکٹر کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے اپنے بزنس پلان سبمٹ کیے ہیں وہ ڈسکرپٹیو ہیں. نہ صرف ڈسکرپٹیو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایونٹ بیسڈ ہیں اور ایونٹ بیس یہ پلان لے کے آتے ہیں اور پھر یہ اچھائی کی امید کرتے ہیں, مطلب خود ہی ہو جائے گا. اور ان کے جی انالیٹیکل پلانز ہی بنانے کی ان کے اندر اہلیت نہیں ہے. بڑے انہوں نے ہارش کامنٹس کیے ہیں. ناظرین میں صرف ایک دو جملے اگر پڑھ دوں آپ کو, یہ رپورٹ سے میں نے اس کو کیا ہے کاپی. رپورٹ میں لکھا ہے کہ, اور یہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے حوالے سے, کہ بزنس پلان سبمٹڈ بائی پاور سیکٹر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ٹینڈ ٹو بی ڈسکرپٹیو رادر دین انالیٹیکل. اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں دی پلان آفن list intended activities such as improving recoveries or reducing losses but fail to model the financial impact of such intervention. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. Discos plans frequently omit essential financial planning elements including capital prioritization, sequencing of loss reduction investments and modeling of returns on investment. مطلب سب کچھ جو ہے وہ بس چل رہا ہے کہ سب اچھا ہو جائے گا, ہماری نیت ٹھیک ہے, اور پلاننگ جو ہے وہ انالیٹیکل زیادہ, اور اچھائی کی امید ہے, اچھا کام شاید اس طریقے سے کامران نہیں ہو رہا. such a poor state of affairs, this denies the government of any claim
of bringing any kind of improvement in the affairs of these SOEs. اور اس میں اب ہمارے ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہماری کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. ہم جو مارکیٹ بیس ماڈل ان کا کارپوریشنس کو چلانے کے لیے وہ امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ساتھ ریاستی ماڈل کو بھی لے کے تو ایک عجیب سا ایک جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے جو کسی صورت بھی صحیح راستے پہ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جو ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ حکومت کا زور چلتا ہے کہ کبھی جو سولر کی پالیسی ہے اس کو آپ تبدیل کر دیں, اگر اصل ہم مسئلے کی طرف جائیں, یہ جو اربوں خربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں نا, اگر یہاں پر ریفارمز لیں ہیں تو شاید حکومت کو اس طرح کے فیصلے جو انکنسسٹنٹ کرتے ہیں وہ نہ کرنے کی بھی ضرورت پڑے اور اس کا پھر پولیٹیکل بیکلیش بھی نہ آئے. بٹ لیٹس سی, رپورٹ تو چلیں ایک کوشش کی ہے وزارت خزانہ نے, حکومت نے خود ہی ان کو اپنا ایک انہوں نے آئینہ دکھایا ہے, بٹ جس طرح شہباز کہہ رہے ہیں کہ شاید اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا, بٹ ہمارا کام ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. یو نیور نو کہ شاید جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ خیال آ جائے کہ بزنس ایز یوزول اپروچ جو ہے وہ اب نہیں چلے گی. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آ رہا ہے اور اس کے حوالے سے کیا جو IMF نے شرائط پاکستان کے اوپر لگا رکھی ہیں, کس حد تک ہم نے اس پر عمل درآمد کیا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.